ایک مجھے لگتا ہے تیسرا دن جو عید کا ہے نا اس کو رکھنا چاہیے صفائی کا دن، جس میں آپ اپنے گھر کی صفائی کریں، اپنی گلی کی کریں، اپنے گیٹ کے جو اندر ایریا جہاں پہ بکرے شکرے یہ سب ہوا ہے اس کی صفائی خود کریں یا کروائیں یا جو بھی آپ کے پاس ہیلپ ہے۔ تیسرے دن میں آپ کا ملک بالکل چمک جانا چاہیے اس بکرے اور کھال اور ساری جو چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں اٹیچڈ۔ میں نے ایک دفعہ عید منائی تھی ٹرکی میں، اور ہم ظاہر ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، تو ہمارے جو ہوسٹ تھے وہ ٹرکش ایئر لائن کے ہمارے دوست بھی تھے، ایک ہمارے نیبرز میں بھی رہتے تھے کراچی میں، تو انہوں نے ہمیں بڑا اچھا ہوسٹ کیا تھا، حسین نام تھا ان کا۔ تو جو عید کا دن تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو لنچ کے بعد جوائن کریں گے، ہمارا صبح نماز ہوگی، پھر ہم فیملی لنچ پہ جائیں گے اور پھر ہم آ جائیں گے۔ ہم نے کہا نہیں نہیں، آپ آرام سے بیٹھیں، ہمیں آج آپ چھوڑ دیں، اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزاریں۔ لیکن بھائی وہ تو دوپہر کے بعد آئی گئے 3 بجے، آرام سے سارے کام نپٹا کے انہوں نے کہا نہیں نماز ہو گئی، فیملی لنچ ہو گیا، بس اپنا اپنا کام کریں گے۔ اور میں نے دیکھا کہ نارمل طریقے سے بازار چل رہا تھا، نارمل طریقے سے لوگ کام پہ جا رہے تھے، مطلب جو بیسک ریچولز ہیں وہ تو پورے ہو جاتے ہیں نا، فیملی لنچ ہو گیا، اس کے بعد قربانی ہو گئی صبح یا نماز پڑھ لی، اس کے بعد وہ لوگ اپنے کام کو ریزیوم کر لیتے تھے۔ تو میں بڑی خوش ہوئی دیکھ کر، ویسے بھی میں نے دیکھا کہ ان کی کسی سڑک پہ کسی گلی میں کسی جگہ کوئی آلائش نہیں ہے، کوئی بقرعید کا جو ہوتا ہے باہر ان چیزوں کے ساتھ ایک گندگی بھی ہوتی ہے جس کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں نہ ہوا ہو، اتنا ریزیڈینشل ایریا تو نہیں تھا، لیکن ہم ان کے ساتھ جہاں جہاں بھی گئے ہم نے نہ دیکھا کہ کئی سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے کوئی چیز جیسے کہ یہاں پڑی ہوتی ہے کئی دن تک، پھر وہ اللہ جانے اٹھاتے کہ نہیں اٹھاتے ہمارے جو کے ایم سی والے یا لاہور میں یا ادھر ادھر جو بھی ہیں۔ تو میں کہتی ہوں کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ اس طریقے کو ذرا صحیح سے اگر فالو کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ اب یہاں کے لوگ تو بیچارے بالکل ہی فارغ ہیں، کیونکہ یہاں تو کوئی مذاق ہی نہیں اس کا، وہ پاکستان میں کرواتے ہیں قربانی۔ میں نے بھی جیسے اس دفعہ یہی کیا کہ بھائی آپ کو بتایا بھی تھا،